رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلتوں میں آتا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو ایک بار سرکار علیہ السلام پہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو آئیے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے ٹیوبرکیولوسس، یعنی کہ ٹی بی، جس کو عام لفظوں میں ٹی بی کہا جاتا ہے اور اردو میں طب دق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مرض دنیا کے ٹاپ 10 امراض میں شامل ہے جن سے سب سے زیادہ اموات ہوتی ہیں۔ WHO کی ایک رپورٹ کے مطابق 2017 میں تقریباً 10 ملین لوگ اس میں مبتلا ہوئے، یعنی کہ 1 کروڑ لوگ دنیا بھر میں اس مرض میں مبتلا ہوئے، جس میں سے 1.6 ملین یعنی کہ تقریباً 16 لاکھ افراد کی اموات ہوئی۔ اگر بچوں کی تعداد کی بات کریں تو تقریباً 1 ملین یعنی کہ 10 لاکھ بچے اس مرض میں مبتلا ہوئے اور 2,30,000 کے قریب بچوں کی اموات ہوئی۔ یہ رپورٹس WHO شائع کرتا ہے، جو کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، اور اس کے اپنے اسٹیٹسٹکس ہوتے ہیں، اور اسی سے متعلق ہم یہ تفصیلات سرچ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس مرض سے متعلق آج ہم گفتگو کریں گے اپنے ڈاکٹر صاحبان سے، اور ہمیں ڈاکٹر سلمان جوائن کر چکے ہیں، اور اس مرض کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، کیا بے احتیاطیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ مرض لاحق ہوتا ہے، اور اگر پراپر اس کا کوئی علاج نہ کروایا جائے اور یہ اپنی ایکسٹریم پوزیشن پہ پہنچ جائے تو یہ موت کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ لیکن یہ مرض قابل علاج ہے، اگر بروقت اس کی تشخیص کر دی جائے، مناسب انداز میں اس کا علاج کیا جائے، احتیاط کی جائے، تو یہ مرض قابل علاج ہے۔ تو ہم اپنے موضوع کو کنٹینیو کرتے ہوئے اپنے ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین کہ الحمدللہ مدنی چینل کا ہر سلسلہ امت کی خیر خواہی کی نیت سے پیش کیا جاتا ہے، اور ہم اس سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے اس بات کی نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنے ناظرین تک مفید معلومات پہنچائیں گے تاکہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر قوت حاصل کر سکیں۔ ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ جی ڈاکٹر صاحب، ٹی بی آج کا ہمارا موضوع۔ جیسے شاہ بھائی بھی جیسے آپ نے ایک اسٹیٹسٹکس دیے 10 ملین، اس کے اندر 1.6 ملین جو اموات ہوئی ہے وہ بچوں کی ہوئی ہے۔ ٹی بی کے بارے میں کنسیپٹ جو بنا ہوا ہے گا، جیسے بھی آپ نے بتایا ٹاپ 10 کازز میں سے ہے کہ جس میں اموات ہو جاتی ہے۔ ٹی بی بیسیکلی کنٹیجس ڈیزیز ہے، یعنی یہ پھیل بھی جاتی ہے، پھیلتی بھی ہے۔ ایک دوسرا یہ پریونٹیبل کاز ہے، جیسے کاز آف ڈیتھ تو ہے بٹ یہ پریونٹیبل کاز کے اندر آتا ہے، یعنی وہ کاز ہے جس کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں اور اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ جیسے اگر وہ کینسر ہو جائے، کینسر وہ ٹاپ 3 کے اندر لسٹ کے اندر آتا ہے، تو لیکن وہ اس کا کچھ کینسر کا علاج ہے، کچھ کا نہیں ہے، لیکن ٹی بی پریونٹیبل کاز ہے، پریونٹیبل بیسیکلی ڈیزیز ہے، قابل علاج ہے۔ اب چونکہ قابل علاج ہے پھر بھی 10 ملین کیسز یہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ اس کے پھیلنے کی وجوہات اب اس کو دیکھیں، یہ بیسیکلی ٹی بی ٹیوبرکلوسس ایک بیکٹیریا ہوتا ہے، مائکوبیکٹیریم ٹیوبرکلوسس، یہ خود ایک بیکٹیریا ہے، وہ جس کو بھی افیکٹ کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے جا کے اس کے انسان کے جسم کے پھیپھڑوں کے اندر افیکٹ کرتا ہے، لنگس کو، پھیپھڑے یعنی لنگس کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اب پھیپھڑوں کے اندر جب وہ مائکوبیکٹیریم ٹیوبرکلوسس کا بیکٹیریا ٹی بی جب چلے جاتا ہے، ٹی بی کی بھی 2 اسٹیٹ ہوتی ہیں، ایک لیٹنٹ ہوتا ہے یعنی یہ موجود تو ہے لیکن کوئی بیماری پریزنٹ نہیں کر رہا، دوسرا ایکٹیو ٹی بی فارم ہوتی ہے جس کو بیماری کی پریزنٹیشن آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پرائمریلی آپ کا جو افیکٹ ہوتا ہے، جو پہلے سٹیج میں افیکٹ ہوتا ہے وہ آپ کے پھیپھڑے افیکٹ ہو جاتے ہیں۔
اب جب پھیپڑے آپ کے افیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس کو بول دیتے ہیں ایکٹیو ٹی بی. ٹھیک ہے. اب ایکٹیو ٹی بی کی جو علامتیں آتی ہیں وہ یہ آتی ہیں کہ ایک تو آپ کو کف, کھانسی. ٹھیک ہے. کھانسی آپ کو شروع میں پروڈکٹیو ہوتی ہے, بلغم آ رہا ہوتا ہے. اچھا, یہ افیکٹ ہونے کے ساتھ ہی شروع میں کھانسی اسٹارٹ ہوتی ہے یا کھانسی نارمل ہونے کے ساتھ جب اپنے کچھ عرصہ پہنچتی ہے ایک لیول پہ پھر یہ افیکٹ ہوتا ہے؟ جیسے ابھی جسے ہم یوں سمجھ لیں کہ جیسا کسی کا بھی اگر پھیپڑا یا لنگس افیکٹ ہو گیا اس بیکٹیریا کے ساتھ تو پھیپڑے افیکٹ ہوں گے تو ظاہر ہے اوبیسلی پھیپڑے جب بھی افیکٹ ہوتے ہیں تو کھانسی کے سمٹم آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ رول آؤٹ کرنا ہے, ٹیسٹ آؤٹ کرنا کہ کیا ہے, اس کے ہم پہلے علامتیں یوں ڈسکس کریں گے کہ پھر کنسلٹنٹ یا ڈاکٹر ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کنڈیشن کیا ہے. اس کی کھانسی کی خاص خصوصیت ہے, کھانسی تو ویسے نارمل اور دیگر چیزوں کے اندر بھی ہوتی ہے, لیکن جو ٹی بی کی کھانسی ہوتی ہے وہ ڈرائی کف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی شروع میں تھوڑا سا بلغم آ رہا ہے, خشک کھانسی, شروع میں ہلکا بلغم آتا ہے, پھر خشک ہونے ہو جاتی ہے, پھر اس کے اندر خون بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس کی کھانسی کا دورانیہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر خشک کھانسی ہو رہی ہے اور 3 ہفتے سے زائد ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ سیریس کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے. اور کھانسی کے اندر آپ کو خون بھی آنے لگ گیا. خون کی مقدار, خون ویسا نہیں کہ جیسے ایک دم خالی بلڈی سپوٹم آ رہا ہے, اسپاٹس آنا شروع خون آ رہا ہے, ہلکے پھلکے وہ خون کے لوتھڑے وغیرہ آ سکتے ہیں. اور اس کے جو فیور یعنی بخار کا جو پیٹرن ہوگا وہ ٹوٹلی تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. کھانسی کے ساتھ لو گریڈ فیور, بخار آئے گا آپ کو لیکن تھوڑا ہلکا گریڈ کا, لو گریڈ پہ رہے گا. لو گریڈ سے مراد یہ کہ جیسے شام کے ٹائم پہ باڈی کو ایسا لگے گا کہ مجھے بخار چڑھ رہا ہے, جسم سست ہونے لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے, بھوک کم ہونے لگ جاتی ہے اور آپ کے اندر کمزوری بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. جب اس طرح کی علامتیں آپ کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے 3 سے 4 اسکریننگ ٹیسٹ موجود ہیں. یہ بھی ڈائگنوز ہو سکتی ہے بائی ایزیلی بائی ایکس رے کے تھرو بھی ہوتی ہے, اس کا لیب ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اور لیب ٹیسٹ کرانے کے بعد یہ ڈائگنوز ہو جاتی ہے. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ کھانسی, اس طرح کی کھانسی کا پیٹرن یوں لینا چاہیے کہ سیریس لینا چاہیے کہ کھانسی کو, کہ 3 ہفتے سے اگر خشک کھانسی ہو رہی ہے. نارملی ہمارے یہاں تو ہوتا یہ ہے کہ ہم کھانسی کو بڑا نارملی لے رہے ہوتے ہیں نا, تو ڈیوریشن بڑھنے کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ نارملی لوگ اس کو اگنور کرتے ہیں اور پھر وقت کے ساتھ جب سیویئر کنڈیشن میں جاتی ہے تو پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. میں اسی لیے اس پہ کھانسی پہ یوں بار بار تذکرہ کر رہا ہوں. کھانسی کے ساتھ اگر آپ کو لو گریڈ فیور یعنی ہلکا سا بخار, شام کے ٹائم بخار بھی آ رہا ہے, کھانسی بھی آ رہی ہے, وزن بھی گر رہا ہے, بھوک بھی کم ہو رہی ہے, نکات بھی آ رہی ہے, سستی بھی ہو رہی ہے, تو پھر آپ کو سیریسلی اس کو پھر آپ لے لینا چاہیے. ایک دوسرا وہ پیشنٹ, اب یہ ضروری نہیں وہ پیشنٹ جیسا فیملی میں یا رشتہ داروں میں کسی ایک کو ٹی بی اگر ہو گئی, ٹھیک ہے, تو آپ سمجھ لیں پھر اب جو اس کے قریب لوگ رہ رہے ہیں تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ رسک کے اوپر ہے, کیونکہ شروع میں جیسا میں ذکر کیا یہ جو بیکٹیریا افیکٹ کرتا ہے آپ کے پھیپڑوں کو, پھیپڑوں کے اندر انیشیلی جا کے یہ افیکٹ کرتا ہے, وہاں رک جاتا ہے, گرینیولوما ٹائپ لنگس کے اندر بن جاتا ہے. اب جب بھی کھانسی آتی ہے, چھینک آتی ہے, بولتے ہیں یا پھر ہم بلغم نکالتا ہے, وہ کسی جگہ گرتا ہے تو سمجھ لیں یہ جراثیم پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. اب وہ لوگ جو ان کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, کلوز سراؤنڈنگ کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں, تو یہ رسک کے اوپر آ جاتے ہیں. تو اگر اس کو رول آؤٹ کرنا ہے, ڈائگنوز کرنا ہے, کسی کو کھانسی کی علامت آ رہی ہے تو پہلے یہ چیک کر لے کہ وہ کسی ایسے انوائرمنٹ میں رہ رہا ہے. اس کے اسکریننگ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے تاکہ وہ اسکرین کرا لیں تو پتہ چلے کہ ایکٹیو فارم ٹی بی ہے یا لیٹنٹ فارم ہے, اور یہ ٹریٹیبل ڈیزیز ہے. اب اس کا گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہیلتھ سیکٹر موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹی بی سمجھ لیں جیسے جسٹ لائک یوں سمجھ لیں کہ آپ کا ایک انفیکشن ہو چکا ہے پھیپڑوں کے اندر. ٹھیک ہے, نارمل انفیکشن تو آپ کا ریزالو ہو جاتا ہے ود ان 15 days to 20 days, لیکن ٹی بی کو جو ٹریٹ کیا جاتا ہے اس کی میتھولوجی ہوتی ہے کہ اس کی ایریڈیکیشن کی جاتی ہے. ایریڈیکیشن سے مراد یہ کہ جو بیکٹیریا آپ کے اندر آیا ہے وہ کمپلیٹلی ریزالو ہو جائے اور آپ کی جو ایکٹیو فارم ہے ٹی بی کی وہ ختم ہو جائے. اسی وجہ سے اس کا جو ٹریٹمنٹ کا دورانیہ ہے وہ 3 ماہ سے زائد ہوتا ہے. تو مریض کو جو دوائیاں لینی پڑتی ہیں وہ 3 ماہ سے زائد لینی پڑتی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو ٹی بی کا جو دوائیاں عمومی طور پہ جو جب ڈائگنوز ہو جاتی ہیں کنسلٹنٹ کے ساتھ ٹی بی کی,
پھر اس کے بعد پرسکرپشن لکھ دیا جاتا ہے ٹی بی کا. ٹی بی کی میڈیسنز کے اندر کمپلیکیشن ذرا زیادہ آ جاتی ہیں. آج جو ٹاپک کی سلیکشن کی ہے وہ بڑا اچھا ٹاپک ہے, بڑا کامنلی ٹاپک ہے ہمارے یہاں, اور بہت زیادہ نیگلیکٹیبل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا, وہ ٹاپک ہے جس کو اتنا زیادہ سیریسلی نہیں لے پاتے. اور ایک بہت بڑی آپ اسٹڈی دیکھیں کہ ہماری جو ترقی پذیر ممالک ہیں, کنٹریز ہیں, ان کے اندر یہ بڑی کامنلی پائی جاتی ہے, اور بہت کیوریبل ڈیزیز ہے, اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, اور پریونٹیبل بھی ہے, اس کو بچایا بھی جا سکتا ہے. دونوں صورتوں میں تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. اب جیسے ادویات کے حوالے سے آپ بات کی, ایک ریزن یہ بھی آتی ہے اس کے اندر کہ جو بھی ادویات وغیرہ لکھتے ہیں, دو فیکٹرز اس کے اندر آتے ہیں. ایک تو پیشنٹ ہے, سب سے پہلے جو آپ نے ڈیوریشن بتایا نا, وہ ڈیوریشن سن کے ہی سائیکولوجیکلی اس کو بڑا ڈپریسڈ ہو جاتا ہے. پہلے تو ٹی بی کا نام سن کے ڈپریس ہو جاتا ہے وہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ یہ ابھی ڈسکس ہی کر لیتے ہیں کہ یہ ٹی بی کا کسی کو ڈائگنوز ہو جائے تو کوئی خطرناک بیماری یا کوئی خراب بیماری ہے؟ نہیں, کوئی دیکھیں اس میں میں آپ سے وہی عرض کروں نا کہ وہ ڈپریس اسی وجہ سے آتا ہے کہ وہ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی خطرناک بیماری ہو گئی ہے. کنسیپٹ ایسا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ٹی بی ڈائگنوز ہو جائے یا پتہ چل جاتا ہے تو وہ ایک, اب جیسے سلمان بھائی نے تذکرہ کیا تو اس کے تناظر میں بات کرتے ہیں کہ اگر ٹی بی اتنی 18ویں صدی میں اگر ہم جاتے یا 17 سنچری میں جاتے یا اوائل 19 سنچری میں چلے جاتے تو شاید ٹی بی کے اوپر بہت زیادہ خوف ہوتا. اس زمانے کے اندر ٹی بی کو ایک خاص نام دیا جاتا تھا کہ موت کا سردار کہا جاتا تھا, یا سفید طاعون کے نام سے یاد کیا جاتا تھا, اور بہت لوگ خوف زدہ ہوتے تھے. کیوریبل نہیں تھی, پریونٹیبل نہیں تھی, لوگوں کے بارے میں اتنی زیادہ اویئرنیس بھی نہیں تھی, اور اس کی ٹریٹمنٹ بھی اتنی زیادہ نہیں تھی. لیکن ابھی تو الحمدللہ عز و جل اتنی زیادہ ترقی ہو گئی ہے کہ یہ کیوریبل بھی ہے, پریونٹیبل بھی ہے, ٹھیک ٹھاک طریقے سے علاج ہوتا ہے. مین چیز یہ ہوتی ہے کہ لوگوں مسکنسیپشن جو ڈیولپ ہوا ہوا ہے لوگوں کے اندر کہ یہ کیوریبل ڈیزیز نہیں ہے, یہ علاج نہیں ہو سکتا اس کے اندر, تو وہاں ان کو پرابلم وہ بیسیکلی ہم نے کلیئر کرنا ہے کہ یہ کیوریبل ہے, اور بہت ایزیلی. اب تو آپ جہاں جائیں تو آپ گورنمنٹ سیکٹرز کے اندر بھی جائیں تو فری آف کاسٹ جو ہے نا اس کا علاج ہو رہا ہے, اور بہت ساری این جی اوز جو ہے نا اس کے اوپر بڑا آگے بڑھ کے کام کر رہی ہیں, اور لوگوں کو چاہیے کہ اس کے اوپر کام کریں. اگر آپ کو ذرا سا بھی ہوتا ہے, جیسے آپ نے شروع میں تشریح فرمایا کہ اتنے ڈیوریشن کی کھانسی ہو تو تھوڑی دیر ڈیفینیٹلی اس کو چیک اپ کروا لینا چاہیے. اب یہاں پہ ایک سوال یہ آتا ہے کہ جیسے آپ نے کھانسی کا تذکرہ کیا, بعض لوگوں کو کھانسی ہوتی ہے, مثال کے طور پہ صحت کے معاملے میں عمومی طور پہ ہمارے یہاں اتنا اچھا کانسیپٹ نہیں ہے کہ وہ کیور کر سکے ان چیزوں کو. اب نزلے کی وجہ سے بھی جیسے آپ کو معلوم ہے کھانسی رہتی ہے, اب نزلے کی آپ کیور نہیں کر رہے ہیں, اس کو 15 دن تک, 20 دن تک, مہینے تک وہ بول رہا ہے ہر 4 دن کے بعد اس کو کھانسی ہو رہی ہے. اب اس کی کانسیپٹ یہ بنتا ہے کہ یار میرے کو پچھلے 1 مہینے سے کھانسی ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ جی فلانی چیز جو ہے نا 1 مہینے تک رہے یا 15 دن تک لے رہے یا 1.5 مہینے تک رہے تو آپ کو یہ موذی بیماری ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ دوسری علامتیں بھی اس میں موجود ہوتی ہیں. عرض کر رہا تھا بالکل ایگزیکٹلی, کھانسی تو ہے, یہ ٹی بی کی کھانسی جو ہے وہ کچھ دن میں ڈرائی ہوتے ہوتے بلیڈنگ یا پروڈکٹیو بلیڈنگ ہونا شروع ہوتے ہیں. بالکل, تو خون آنا, پھر پلس اس کا ہال مارک سمٹم جو کہلائے گا نا وہ ہوتا ہے لو گریڈ فیور. جی بالکل, فیور ہلکا سا, لیکن اب جیسے دوسری کھانسی ہوگی, جیسے وائرل انفیکشن کی ہوگی یا نمونیا میں کھانسی ہوگی تو فیور ہائی گریڈ ہوتا ہے گا. اچھا, اس میں ایک چیز اور کلیئر کرتے چلیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو علامتیں ہم بتا رہے ہیں یا آپ بات کر رہے ہیں یہ 100% ہر پیشنٹ کے اندر موجود یہی ہو. کئی کیسز ایسے ہماری نظر سے گزرتے ہیں کہ ایون ہمیں کوئی اس میں سائن سمٹم نہیں ملتا ہے, ایکسیڈنٹلی فائنڈنگ آ جاتی ہے کہ اس کو ٹوبرکلوسس ہے. ڈاکٹر صاحب کوئی علامت نہیں. آپ نے جو بات بولی نا بالکل صحیح بولی. جیسے ٹی بی کے 2 فارم ہوتے ہیں, ایکٹیو فارم ہے, لیٹنٹ فارم ہے. جی, ہم سب کہیں نہ کہیں سے لیٹنٹ سٹیٹ کے اندر موجود ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. صحیح ہے, لیٹنٹ سٹیٹ کا مطلب ہے کہ ہم کسی وہ ٹی بی کا, جیسے ہم ڈاکٹرز کا پروفیشن ہے, ہم جس انوائرمنٹ میں ہاسپٹل وغیرہ میں کام کرتے ہیں, ٹی بی کے مریض آتے ہیں, ہم اگر اپنا اسکریننگ ٹیسٹ کرائیں گے تو ہمیں لیٹنٹ فارم تو ملے گی. بالکل ملے گی. ڈی ایکٹیویٹڈ فارم یعنی جراثیم موجود ہے گا لیکن وہ ایکٹیو نہیں ہے. تو اب وہ ایکٹیو ان صورتوں میں ہوتا ہے جب ہمارا قوت مدافعت کا سسٹم ختم ہوتا ہے یا کمزوری ہو جاتی ہے, یا ڈائبٹک کے پیشنٹ کے اندر یہ ذرا زیادہ مل جاتا ہے. بات وہی ہے, ڈائبٹیز اٹ سیلف جو آپ کے ڈیفینس میکینزم ہے اس کو ویکن کر دیتی ہے, کمزور کر دیتی ہے, جس کی وجہ سے وہ زیادہ خطرے میں رہتا ہے. شروع میں ڈاکٹر صاحب عرض کر رہے تھے ٹی بی اصل میں ہے کیا, ہم سمجھ لیں نمونیا کی ورژن میں یوں لے لیتا ہوں عام فہم میں. افیکٹ ٹی بی کا بیکٹیریا بھی افیکٹ کرتا ہے آپ کے لنگس کو, پھیپڑوں کو, اور نمونیا کا بھی کرتا ہے. نمونیا کا وہ کہ اینٹی بائیوٹک سے بھی ہو جاتا ہے, اس کی بھی اینٹی بائیوٹک موجود ہے, اس کا کورنگ تھوڑا زیادہ ہے, ڈیوریشن اس کا ٹریٹمنٹ کا زیادہ ہے. جی بالکل. اگر ہم اگلے اسٹیپ پہ آتے ہیں, جیسے اب ادویات کے حوالے سے آپ نے تذکرہ کیا تھا, ہم اس ٹاپک کے اوپر آتے ہیں,
تو ادویات جب آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو سائیکولوجیکلی کہ اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ کسی زمانے کے اندر پہلے زیادہ بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، 13 ٹیبلٹس ہوتی تھی along with the انجیکشنز وغیرہ بھی اس کے ساتھ چلا کرتے تھے. لیکن جیسے جیسے آگے ترقی کرتے جا رہے ہیں تو وہ ریڈیوس ہوتی چلی گئی ہے. تو وہ اکارڈنگ ٹو دا ویٹ 3 سے 5 ٹیبلٹ یا 6 ٹیبلٹ، 5-6 بھی نہیں جاتی ہے، عمومی طور 3 سے 5 کے درمیان رجیم ٹیبلٹس ہوتی ہیں، اسی حساب سے وہ ٹیبلٹس دے دی جاتی ہیں. اگر پراپر طریقے اس کو لیتا رہے مریض تو یہ 100% کیوریبل ڈیزیز ہے، ٹھیک ہو سکتی ہے. پرابلم کہاں اٹکتی ہے ہمارے یہاں، جو بڑی تیزی کے ساتھ یہ ریشو بڑھ رہا ہے. میں ایک اسٹیٹسٹکس دیکھ رہا تھا کہ ڈرگ ریزسٹنٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے. بالکل، یعنی کہ آپ ادویات لے رہے ہیں، پھر کسی بھی وجوہات کی وجہ سے وہ ادویات ڈسکنٹینیو کر دیتے ہیں بیچ کے اندر سے، 2 مہینے 2.5 مہینے 3 مہینے استعمال کرنے کے بعد بغیر ڈاکٹر کے مشورے سے اس کو بند کر دیتے ہیں. ونس جب وہ بند کر دیتے ہیں تو وہ ٹیمپرری طور پہ تو ادویات آپ کے سائن سمٹم کو ریلیف کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، آپ سمجھتے ہیں آپ ٹھیک ہو گئے، لیکن انٹرنلی وہ موجود ہوتا ہے. اور ابھی آپ کا ڈیفنس میکینزم اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوا ہوتا کہ اس کو کمپلیٹلی سپریس کر سکے. اب کیا ہوتا ہے کہ جہاں وہ ڈیفنس میکینزم تھوڑا سا ہلکا آپ کا پڑتا ہے، وہ دوبارہ ریگریس کرتی ہے، ایکٹیو ہوتی ہے. ایکٹیو ہونے کے بعد جا کے جو ہے پھر وہ باڈی پہ افیکٹ کرتی ہے. پھر آپ ادویات لینے جاتے ہیں، پھر وہ ادویات آپ کو اثر نہیں کر رہی ہوتی ہیں. صاحب اس میں جیسے ابھی آپ بیان اس میں تھوڑا سا میں کمپلیٹ کر لوں. اس میں آگے کیا پرابلم ہوتا ہے کہ یہ ڈیزیز جب آپ لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو جب آپ 10 روپے میں اس کا مثال کے طور پہ علاج کر رہے ہیں، تو جب ڈرگ ریزسٹنٹ پہ چلے جاتے ہیں تو وہ 100 روپے پہ خرچہ آ جاتا ہے. تو آپ کا ڈبل خرچہ، ٹرپل خرچہ چلے جاتا ہے، بہت بڑا خرچہ. لیکن اس کے اندر بھی جو ہے آپ کو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. آپ ہمارے ادارے ایسے موجود ہیں جو اس چیز کو فری آف کاسٹ کر رہے ہیں. ہر چیز ڈرگ ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ کے اوپر گورنمنٹ سیکٹر میں خاص طور پر علاج جو ہے وہ فری آف کاسٹ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور اس کی بھی ادویات بھی مل رہی ہیں، ساری چیزیں بھی مل رہی ہیں. ایوریج کاسٹ جو سالانہ ٹی بی کے علاج پہ آتی ہے وہ $3.5 بلین ہے. 3.5 بلین ڈالر یہ ٹی بی کے ٹریٹمنٹ میں کاسٹ آتی ہے. دوسری چیز اب یہ کاسٹ ہے، جیسے وہ لوگ جو ڈائگنوز ہو، جیسے آپ نے پہلا اسٹیٹسٹک بولا 10 ملین پیشنٹ رپورٹ ہوتے ہیں، تو ان کی کاسٹ اتنی آتی ہے. ایک دوسرا ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ٹریٹمنٹ لیتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو ہم جو پرائمری ٹی بی ہو گئی، لنگس کو افیکٹ کر دیا، پرائمری ٹی بی ہو گئی، دوا اسٹارٹ کرنا شروع کی، کچھ مہینے 2 مہینے 3 مہینے بعد دوا ہم نے بند کی. پھر وہ سیکنڈری ٹی بی بھی ہوتی ہے، وہ ٹرشیری ٹی بی اسٹیج میں بھی، ملیری ٹی بی اسٹیج میں، یہ ٹی بی کے اسٹیجز بھی ہیں. ابھی تو پھیپڑوں کی حد تک موجود ہے. پھر یہ اسپریڈ بھی کرتی ہے، کڈنی بھی افیکٹ کرتی ہے، دماغ کو بھی افیکٹ کرتی ہے، موہروں کو بھی افیکٹ کر دیتی ہے. تو یہ ملٹی ریسسٹنس کی وجہ سے ہوتی ہے یا ٹریٹمنٹ نہ لینے کی وجہ سے کی وجوہات پہ اگر بات کی جائے تو انوائرمنٹ کا اس پہ بڑا اثر پڑتا ہے جی. کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ ٹی بی کے امراض ایسے علاقوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں جہاں صاف صفائی کا نظام پراپر نہیں ہوتا. تو یہ ایک بڑا فیکٹر ہو سکتا ہے اس کے اندر. صفائی کا نظام جب آپ کا جہاں پہ پور ہوگا تو وہاں پہ آپ کا جو ڈیفنس میکینزم ہے اس میں بھی کمزوری پائی جائے گی. ٹھیک ہے. جب آپ کے ڈیفنس میکینزم میں کمزوری پائی جائے گی، جس انوائرمنٹ میں آپ رہتے ہیں، تو اس کے بعد جہاں سے بھی آپ، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ تو ایزیلی تقریباً ہر آدمی کے اندر آپ کو اگر دیکھیں گے تو شاید مل ہی جائے، لیکن بعض ایکٹیو ہوتے ہیں، بعض نان ایکٹیو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ہم ڈاکٹر فیلڈ سے تعلق ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہمارا تو صبح شام ایسے مریضوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے. اگر ہم اپنی اسکریننگ کروائیں تو شاید ہمارے اندر بھی جو ہے نا مائبیکٹریم ٹوبرکلوسس مل جائے میں بھی پاسبل. لیکن وہ ڈی ایکٹیو ہے، بالکل ہی ایکٹیو نہیں کر رہا ہے کام. ہم لوگ اس سے بالکل ابھی پریشان نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن جب ہمارا ڈیفنس میکینزم ویک ہوگا ایک اسٹیج کے اوپر آ کر، تو میں بھی پاسبل مشکلات ہمارے لیے وہ پیدا کر دیں. یعنی صفائی کا نظام بہت ضروری ہے. کہ ناظرین اتنا ضروری ہے. اچھا، ہمارے معاشرے میں ایک جو مسئلہ پایا جاتا ہے وہ یہ پایا جاتا ہے کہ ہم شکوہ کرتے ہیں اداروں کے لیے کہ صفائی کا پراپر نظام نہیں ہے. اگر آپ بیرون ملک سفر کریں اور ان ممالک سے نکل کر کسی ملک میں آپ کا جانا ہو تو آپ وہاں دیکھیں گے کہ وہاں پہ انفرادی طور پہ لوگ خود صفائی کا بہت خیال رکھتے ہیں. مطلب اگر میں کسی روڈ پہ یا سڑک پہ جا رہا ہوں یا کوئی شخص جا رہا ہے، اگر وہ کوئی چیز کھا رہا ہے تو کھانے کے بعد قطعی وہ ریپر جو ہے وہ روڈ پہ نہیں پھینکے گا. یا مثال کے طور پہ وہ کوئی ایسی چیز کھا رہا ہے کہ جس کے ریپر کے اندر کیچپ لگا ہوا ہے یا کچھ بھی لگا ہوا ہو سکتا ہے، تو وہ ریپر کبھی بھی جو ہے وہ سڑک پہ نہیں پھینکیں گے. مطلب بحیثیت انسان، ایک معاشرے کے اچھے انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے آس پاس کے ماحول کو خود بھی صاف رکھ سکتے ہیں. اگر ہم میں سے ہر ایک اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے
چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں، مطلب اپنے گھر کی صفائی کا، اپنے آس پاس کے ماحول کی صفائی کا، خاص طور پہ معذرت کے ساتھ وہ حضرات جو پان کھاتے ہیں. اچھا میں یا اسی پہ عادت تھوکنا، جی پان تھوکنا، روڈ پہ تھوک بالکل دینا. اب جو کوئی مریض ہے اس کا وہ پیپ بالکل مار دی، روڈ پہ مار دی، اب یہ تو آپ سمجھ لیں اسپریڈ کر رہا ہے وہ. اسپریڈ کر رہا ہے. مطلب عام طور پہ گاڑی میں جاتے ہوئے یا بائک پہ جاتے ہوئے آپ کو ایسے لوگ نظر آتے ہوں گے تو بظاہر بڑی اچھی گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اپنی کھڑکی کھولتے ہیں، نہیں کھڑکی نہیں، دروازہ کھول کے دروازہ کھول کے پان کی پیک جو ہے وہ باہر پھینک دیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ چیزیں کھانا ہی مناسب نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ آپ کی اپنی شخصیت کی پہچان دیتا ہے کہ آپ کس شخصیت کے حامل ہیں، کس شخصیت کے مالک ہیں. تو اس چیز سے بہت احتیاط کریں، اپنی صفائی کا خیال رکھیں. آپ اپنی صفائی کا خیال رکھیں گے آٹومیٹکلی یہ چیز ملٹی پلائی ہوتے ہوئے دیگر لوگوں تک اسپریڈ ہوگی اور یہ ماحول جو ہے ہمارا صاف ستھرا ہو جائے گا. تو سب سے پہلے اپنی صفائی کا خیال رکھیں، اپنے گھر کی صفائی کا خیال رکھیں، اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف رکھنے کی کوشش کریں. اور ہر انسان یہ ذمہ داری نبھاتے ہوئے جب ان باتوں پہ عمل کرے گا تو یہ آٹومیٹکلی پورے معاشرے میں پھیل جائے گی. جی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ عرض کر رہا تھا جیسے ٹی بی کے حوالے سے، اگر ایک مریض شروع سے ہم جو ڈسکشن کر رہے تھے کسی کو بائی چانس ایکسیڈنٹل ہی ہے، کوئی ویسا تو نہیں، ایکسیڈنٹل ایکسپوجر ہی ہوتا ہے، اگر ہو گیا ڈائگنوز کسی فیملی کے مرد کو تو یہ مہلک نہیں ہے، مہلک خطر ہے تو خطرناک بھی، ٹریٹیبل ہے، اس کی احتیاط ہیں، علاج ہو سکتا ہے. گھر والوں کو کوآپریٹ کرنا ہوگا، گھر والوں کو ساتھ چلنا ہوگا. مریض کی اپنی احتیاطیں کیا ہوں گی اس دوران؟ صرف ایک احتیاط یہ ہوگی کہ دوا وقت پہ لے لے. اور اگر مثال کے طور پہ جیسے اس کو کھانسی آ رہی ہے، ماسک کا یہ تو استعمال سمجھ لیں جتنے بھی وہ ہیں، تو ایتھکس بھی یہ بولتا ہے، طریقہ کار بھی یہ بولتا ہے، کھانسی ہو تو ضروری نہیں کہ آپ، ٹھیک ہے، ویسے نارمل کھانسی میں بھی آپ احتیاط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ویسے نارمل بلغم ہو، وائرل انفیکشن ماسک کا ہو، ہر استعمال چیز کے کریں. اندر اگر آپ کو چھینک آتی ہے یا کھانسی ہوتی ہے تو ہاتھ وغیرہ رکھ لیں، ہاتھ رکھیں، اس کے بعد کپڑے کا ہاتھوں کو پراپر واش بھی کریں، ماسک کو بھی چینج کرتے رہیں. ماسک کو بھی واشیبل ماسک بھی آتے ہیں. ان کو جیسے آپ نے بتایا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے، اور جو احتیاطیں آپ بتا رہے ہیں یہ تو نارمل روٹین میں ہمیں کرنی چاہیے کہ کھانسی اگر نہیں بھی ہے، عام روٹین میں بھی چھینک آ رہی ہے تو آدمی کو کیئر کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہے خدا نخواستہ ٹیوبرکلوسس ہو، فلو کی وجہ سے بھی پرابلم ہو سکتی ہے تاکہ دوسرے اس پہ افیکٹڈ نہ ہو. تو یہ تو روٹین کی چیزیں ہیں، ان کو ویسے بھی کیوریبل کرنا چاہیے. اور اس کا ایک بہت بڑا رول ہوگا اسپریڈ نہ کرنے میں کسی بھی ڈیزیز کے اوپر، چاہے وہ ٹیوبرکلوسس ہو چاہے کوئی سی بھی ہو. ہاتھ دھونا ہے یا ہاتھ ادھر ادھر اسپٹ کرنا ہے، تھوکنا ہے، وہ بھی نقصان دہ ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ چھینک آ جانا، کھانسی آ جانا، اور رومال کا استعمال کرنا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگر اس کو آپ پراپرلی استعمال کرتے رہیں گے اور ڈرگس کا پراپرلی استعمال جیسے ایڈوائز بائی دا ڈاکٹر، اس کے حساب سے آپ یوز کرتے رہیں گے تو آپ یقیناً اس مہلک بیماری سے محفوظ رہ سکتے. اب اس میں جیسے آپ نے پوچھا تھا شاہ رخ بھائی کہ مریض کو کیا احتیاطیں کرنی ہے. اگر مریض کو پتہ ہے کہ میں ڈائگنوسڈ ہو گیا ہوں، مجھے یہ چیز کی بیماری ہے، وہ جس آفس وغیرہ میں کام کر رہا ہے تو وہاں ڈاکٹر صاحب وہاں جانا کچھ دن کے لیے آف کریں یا وہاں انفارم کریں، ایک سے لے کے لیو لے لیں کچھ دنوں کے لیے. اس کا دورانی ہوتا ہے 15-20 دن کا، جو 2 ویکس کا ٹائم ہے. ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو جانے کے 2 ہفتے تک اگر ٹریٹمنٹ لے رہا ہے پراپر تو وہ کنٹیجس سٹیج اس کا ختم ہو جاتا ہے. بالکل ختم ہو جاتا ہے. عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ اتنا حاوی کر لیتے ہیں کہ وہ مہینوں کی جو ہے وہ چھٹیاں لے کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے کاروبار پہ بھی اثر پڑتا ہے. اگر وہ نوکری کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے پرفارمنس پہ بھی ڈیفینیٹلی. لیکن اس میں مسئلہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ وہ اس کے سائیڈ افیکٹ اتنے آتے ہیں، بھوک ویسی ختم، کمزوری اتنی ہوتی ہے، دوا بہت گرم ہوتی ہے. اب اس سے کس طرح بچایا جائے؟ دیکھیں اس میں امپورٹنٹ چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ کو دوا کے ساتھ ساتھ ڈائٹ بھی اپنی بہتر رکھنی پڑتی ہے. اگر آپ ڈائٹ نہیں رکھیں گے تو بہت زیادہ آپ کے لیے پرابلم ہوگی. اس میں یہ کہ پروٹین ڈائٹ جو ہے نا وہ آپ کو بہت زیادہ سوٹیبل رہتی ہے، فائدہ مند رہتی ہے، اور آپ کا ویٹ گین کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتی ہے. اس میں تو ویسے وزن گر رہا ہوتا ہے نا. جب آپ پروٹین ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کی بھوک بھی بہتر ہوتی ہے، آپ کا ویٹ بھی بہتر ہوتا ہے، ہر چیز بہتری ہو جاتی ہے. اور اگر ڈائٹ پراپر لیتے رہیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا ڈیفینس میکنزم بھی اندر سے اسٹرانگ ہوتا جائے گا. اگر پراپر طریقے سے ڈائٹ لیں گے، اگر پراپر نہیں لیں گے. عمومی طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ گوشت وغیرہ جو ہے نا کھانے سے اوائڈ کرتے ہیں. اکثر لوگ جو ہے نا آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ جی ہمیں فلانے بندے نے منع کیا. اچھا ڈاکٹر کا نام نہیں لیں گے، فلانے صاحب نے منع کیا تھا، فلانے صاحب نے منع کیا تھا کہ گوشت نہیں کھانا یا فلانی چیز نہیں کھانا. جبکہ بہت بڑا مین رول ہے، اگر ٹیوبرکلوسس کو اگر آپ لیتے ہیں تو گوشت کا ایک بہت بڑا رول بنتا ہے. اگر آپ اچھا گوشت وغیرہ استعمال کسی بھی فارم میں ہو، چاہے کوئی سا بھی گوشت ہو، اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. انٹل لیس
کوئی اور آپ کو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ڈیزیز نہ ہو، اور تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں. خدا نخواستہ کوئی کولیسٹرول آپ کا ریزڈ ہوا ہے یا اور کوئی ایسوسیٹڈ ڈیزیز ہے، تو اگر ایسی صورت ہے تو اس میں ڈاکٹر سے مشاورت کے باہر بعد کا کھانا اوائڈ ہی کریں. ڈیفینیٹلی. دیکھیں باہر کا کھانا تو ہر صورت آپ ریلائی کر ہی نہیں سکتے نا اس گوشت کے ہم اوپر. ابھی یہ ڈاکٹر صاحب ابھی یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر ٹی بی کا مرض ڈائگنوسڈ ہو گیا، ابھی دوا کی کمپلیکیشن کس طرح کور کی جائے، بالکل اس حوالے سے یہ بتا رہے ہیں. وہی ڈائٹ دیکھیں، ڈائٹ اچھی ہوگی آپ کی، ہائیڈریشن آپ کی اچھی ہوگی. یہ پہلا سلسلہ ہوگا جس میں ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ آپ اچھا کھانا کھائیں، اچھے سے مراد گوشت کھائیں. نہیں، ہم نے ہمیشہ اچھے کھانے کی بات کی ہے، مناسب کھانے کی بات کی ہے. کھانا بند نہیں کیا کسی کا، جو بھی کھائیں اچھا کھائیں، مناسب اور یہ ہے متناسب کہ اس غذا کے کا جو استعمال. سائیڈ افیکٹ ہیں میڈیسنس کے، جو زیادہ تر اس کے ہوتے ہیں سائیڈ افیکٹ، بالکل ہوتے ہیں. اس سے دیکھیں، اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہے بہت کہ اس میں مشکل side ہے، effects دوا ہے. کھانا اس مشکل میں ہے، مشکل ہوتی ہے، پرابلم ہوتی ہے، لیکن انیشیلی تھوڑی پرابلم ہوتی ہے. ونس جب آپ اس فیس کو نکال دیتے ہیں، جیسے آپ نے بتایا شروع میں 15-20 دن کا، مہینے بھر کا فیس ہوتا ہے، جب آپ وہ فیس سے نکل جاتے ہیں باہر نا، پھر آپ کو یہ فیلنگز ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ کا خود آٹومیٹکلی انٹرنلی آپ اسٹرانگ ہو چکے ہوتے ہیں اتنے کہ آپ اس چیز کو فائٹ کر رہا ہوتا ہے، آپ کا باڈی اس چیز کو فائٹ کر رہا ہوتا ہے، تو آپ کو ہیلپ مل رہی ہوتی ہے اس کے اندر. تو انیشیلی فیس کے اوپر ہمت سے کام لینا چاہیے، دوا لے لینی چاہیے. سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، لیکن سائیڈ افیکٹس کی وجہ سے دوا کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ڈاکٹر سے مشاورت کرنی چاہیے. اس کی الٹرنیٹ وہ ضرور دے گا آپ کو نکال کے، دوا کبھی نہیں بند کرے گا. عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے بند کرنے کا تو کنسپٹ ہے ہی نہیں. ہاں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتی ہے. وہ تو الٹیمیٹلی نقصان مریض کو ہی ہے. اس میں صحیح ہے. دوا بند ہوگا ڈبل نقصان ہوگا اس کا. دوا نہیں کھائے گا پھر وہ کیا انجیکٹیبل پہ چلے جائیں گے، وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں. ابھی تو اب ٹیبلٹ ہے، ڈاکٹر صاحب ہاسپٹلائز بھی ہو جائے، یہ بھی پاسبل ہو سکتا ہے. ایم ڈی آر کے کیسز کے اندر بات شروع میں ہاسپٹلائز بھی کرنا پڑ جاتا ہے آدمی کو، پھر اس کے بعد وہ ہائی ڈوز کے اوپر جانے بالکل آئی وی میں. اور ابھی اگر آپ یہ دیکھیں نا، ہمارے یہاں ایم ڈی آر کے کیسز جو ہے نا بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اگر آپ سالانہ ایک رپورٹ ہے ہمارے یہاں جو ایک ٹیوبرکلوسس پہ جو ایک کام ہوتا ہے کرتے ہیں، ان کی ایک رپورٹ میں اسٹڈی کر رہا تھا کہ سالانہ تقریباً کم و بیش 3000 کے قریب ایم ڈی آر کے کیسز ان کے اوپر رپورٹ ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ نارمل جو ٹی بی کی جو دوائیاں لے رہے تھے وہ ان پہ کام نہیں کر رہی. ایگزیکٹلی. ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے، وہ یہ فرماتے تھے ٹی بی کے حوالے سے کہ آپ کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تلک سب جگہ کی ٹی بی آپ کو مل سکتی ہے. مطلب یہ سیویئر کنڈیشنز کی طرف جاتی ہے یا نہیں سیویئر نہیں. یہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا کہ علاج کیا پھر چھوڑ دیا، یہ تھوڑی دیر میں ریکور ہو گئے. پھر اب یہ جو ٹی بی پھیپڑے سے نہیں، لنگس میں ضروری نہیں پریزنٹیشن دے، ہو سکتا ہے آپ کے انٹسٹینل پریزنٹیشن آ رہی ہو، انٹسٹینل ٹی بی ہو گئی ہو. اب جیسے انٹسٹینل ہو گئے تو کرونک کف دے رہا ہے، جی موروں کے اندر ہو گیا تو آگے موروں کے اندر ویکنس آنا شروع ہو گئی، برین میں دماغ میں چلے گیا تو میننجائٹس ہو گیا. اس کی مطلب انسیفلائٹس کے اوپر ویرائٹی ہے. یہ لنگ سے جب نکل کے پھیلا ہے تو جس جگہ جائے گا اس جگہ کے علامتیں آنے لگیں. نارملی تو کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ ٹی بی صرف پھیپھڑوں کا سینے کا ہی مرض ہے اور کھانسی ہی اس کا ایک. نہیں سر، یہ آگے چلے گیا. اب ونس اگر یہ آپ اس ایریا سے نکلے، اگر میننجائٹس لیٹ سپوز ہو گئی، انسیفلائٹس اس کے ساتھ ہو گئی، ٹھیک ہے، ٹی بی، ٹوبرکولس میننجائٹس اور ٹوبرکولس انسیفلائٹس، تو اس میں تو پیشنٹ کو کوما میں بھی جانا ہے، اس کو الزائمر پہ بھی جائے گا. برین خود میرے لیے بھی اور ہمارے کئی ناظرین کے لیے بھی یہ ایک نئی انفارمیشن ہوگی. دیکھیں سر، یہ سٹارٹ کہاں سے لیے، شروع سے میں وہیں سے عرض کر رہا ہوں. بیسکلی آپ کا لنگس افیکٹ ہوا، ڈاکٹر صاحب وہی بتایا جا رہے ہیں بار بار، 3 مہینے کا ایک کیوریٹو ٹریٹمنٹ ہے، یہ لے لیں، کر لیں. ونس کر لیں گے تو یہ آپ کے لیے اچھا ہے. بے احتیاطی نہ کریں، بالکل ڈیلے نہ کریں اس کو، بالکل بھی بے احتیاطی نہیں. اب اس میں یوں سمجھ لیں کہ اگر بے احتیاطی کی اور اگر پیشنٹ آگے چاہ کے ڈائبٹک ہوا، ڈائبٹک پیشنٹ کے اندر تو سمجھیں کڈنی فیلئر کے اندر، پائلونیفرائٹس کے اندر بھی ٹی بی کی فائنڈنگ مل جاتی ہے، جی فیلئر کی طرف چلے جاتا ہے، تو سمجھ لیں وہ لیٹنٹ سٹیٹ کے اندر ہوتا ہے گا. بات وہ یہ ہے کہ ٹیوبرکلوسس تو آپ کو تقریباً تمام ہی آرگنس کی ملی جاتی ہے، وہ سیکنڈریز بھی مل جاتی ہیں آپ کو، پرائمریز بھی مل جاتی ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں. بار بار زور ہم اسی چیز پہ دے رہے ہیں کہ کیوریبل ہے، اس کا علاج کروائیں، پراپر علاج کروائیں، پراپر علاج کروا لیں. دواؤں کی شکل کو دیکھ کے خوف نہ کھائیں، اس کے ٹائم پیریڈ کو دیکھ کے خوف نہ کھائیں. خرچہ بھی نہیں ہے، مہنگا بھی بہت زیادہ نہیں ہے. اگر گورنمنٹ سیکٹرز کے اندر یہ ایون بہت ساری این جی اوز فری آف کاسٹ کر رہی ہیں، ایون انویسٹیگیشن فری آف کاسٹ ہو رہی ہے ان کے اپنے پاس، پورا کا پورا پیکیج ان کے پاس. اگر بات ہے پراپر اویئرنیس کی، لیکن اگر اس کے باوجود بھی اگر آپ نہیں جانا چاہتے تو یہ سستا علاج ہے، مہنگا علاج نہیں ہے. آپ خود بھی بیئر کر سکتے ہیں، ایزیلی کر سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو اس میں ضرور آپ کو کرنا چاہیے اپنے جو بھی ایسے معاملات ہیں. اور خدا نہ خواستہ کہ جو فیملی ہسٹری ہے
تو اس کے حوالے سے اپنا پراپرلی بار بار چیک اپ کرواتے رہنا چاہیے، کرواتے رہنا 3 مہینے چاہیے۔ بعد، 6 مہینے بعد، یا ایسی کوئی صورتحال ہو جو علامات ڈاکٹر صاحب نے ابتدائی طور پر بتائیں، ان میں سے کچھ ایسا محسوس کریں تو اس کے حوالے سے ضرور اپنا چیک اپ۔ نارمل جو ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں جو امیر علیہ سنت بھی فرماتے ہیں کہ ہر 6 ماہ میں کروا لینے چاہیے، جیسے لپڈ پروفائل ہے، جی جی، تو کیا اس سے بھی یہ دیکھیں اس میں جیسے امیر علیہ سنت نے فرمایا ہے یہ 6 3 4 5 ٹیسٹ ہیں، تو اس کے اندر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میری اپنی پریکٹس بھی رہی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو ایڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، بلڈ سی پی ای ایس آر کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم بلڈ سی پی ای ایس آر کو لے لیتے ہیں تو ای ایس آر کا معنی یہ ہے کہ جب ہم نے اس کو چیک کرنا ہے تو ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کرونک ڈیزیز تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، جسٹ لائک اے ٹوبرکلوسس، اوکے، تو ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا وہاں سے مل جاتا ہے کہ کرونک ڈیزیز تو نہیں چل رہی، ہم اس کے لیے سی بی سی ای ایس آر کروا کے بھی، یہ میرا اپنا پریکٹیکل رہا ہے یہاں سی پی ماحول سی میں۔ ای ایس آر، ہاں سی بی سی ای ایس آر وہ آپ روٹین میں دیکھ لیجیے، وہ ڈاکٹر کے بعد پھر فردر مطلب ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن ٹیسٹ ہو، بتا دیا ہے، اب وہ ٹیسٹ جو بھی دیکھے گا وہ ڈاکٹر ہی دیکھے گا، بالکل، خود گھر میں نہ آپ خود سے ڈائگنوز نہ کریں، خود سے مطلب نہ کریں، ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اپنے، ہاں کہ یہ بھائی ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا ابھی ٹیسٹ کروا لیں، اب پڑھنے کے لیے تو پھر بھی ڈاکٹر کے پاس ہی جانا پڑے گا۔ مطلب اگر آپ یہ ٹرم سیکھ بھی لیتے ہیں تو آپ کو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دیکھیں ڈاکٹر ٹرم سے سیکھ لیں گے، کنسلٹ کرتے ہیں، فائدہ اچھا ہے، اچھا ہے، سیکھ لیں گے، مطلب ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں گے ڈاکٹر تو کے پاس پوچھ بھی سکتے ہیں، جائیں گے، ڈاکٹر بھی آپ کو بولے گا آپ کو ٹی بی ہو گئی ہے یا یہ ہو گیا ہے، ٹیوبرکلوسس ہو گیا، سن کے گھبراہٹ نہیں ہوگی گھبراہٹ، انشاءاللہ۔ ٹھیک، یہ ہے کہ مطلب ول پاور والی بات آ گئی کہ آپ نے اپنی ول پاور کو بحال رکھنا ہے اور پریشان نہیں ہونا، بالکل کہ آدھی بیماری تو آپ کی پریشانی ذہنی طور پہ جیسے یہ میں بولوں نا، جیسے اب نمونیا ہو جاتا ہے، نمونیا کیا ہے، یہ نمونیا سے ہے تو وہ بھی خطرناک، لیکن اکثر اس کا اتنا فوبیا نہیں ہے، یا اس سے لوگ اتنا ڈرتے نہیں ہیں، گھبراتے نہیں ہیں، نمونیا ہو گیا، نمونیا نارملی کہتے ہیں۔ سلمان بھائی اس میں تھوڑا سا ایک گائیڈ لائن دے دیجئے کہ مدنی چینل کے ناظرین کو، جو لوگ ورکرز ہیں ایسے انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں فیکٹریز کے اندر جہاں پہ اسموک زیادہ ہے، دھواں زیادہ ہے، پراپر وینٹیلیشن نہیں ہے، ان کو کتنے فیصد چانسز ہوتے ہیں ان چیزوں کو، تو ان کو کیا کرنا ایسا چاہیے کہ یار وہ اپنے اس مولک بیماری سے بچ کے رکھیں، بچ سکیں؟ کیونکہ وہ زیادہ میرے حساب سے بہت زیادہ وہ خطرے میں اس وقت موجود ہوتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں 3 کیٹیگری ہیں، ایک تو وہ یہ لوگ جو کم سپیس کے اندر زیادہ لوگ رہ رہے ہیں، جیسے ایک کمرے میں 7-8 لوگ رہ رہے ہیں، گھر کی وجہ سے چھوٹے گھر، ایک یہ ان کے اندر رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی کاز اسپیس کا نہیں ہوتا، کاز گندگی کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ماحول صحیح نہیں۔ پھر سیکنڈ ریزن جو ہوتا ہے، اگر کوئی ٹی بی کا پیشنٹ ڈائگنوز بھی ہے اور اس کو ٹریٹ گھر کے اندر بھی موجود ہے، تو آپ کے گھر کے اندر وینٹیلیشن پراپر ہونی چاہیے، فریش ایئرنگ ہونی چاہیے، اور ہوا کا جو ہے نا آپ کا اخراج پراپر ہونا چاہیے، پراپر ہونا چاہیے۔ لیکن چھوٹے علاقوں میں جہاں پہ آلریڈی اتنی دیکھیں سر، میں یہ یوں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چھوٹا علاقے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ غریب ہیں یا کم سپیس میں، مین ہے آپ کی صفائی، جتنا آپ صاف ستھرا مینٹین رکھیں گے ماحول کو، اتنی بیماریوں سے۔ گھر بناتے ہوئے تعمیر کرتے وقت بھی آپ یہ احتیاطیں کر سکتے ہیں کہ پراپر ایئر کا فلو ہو اس کے اندر۔ گھر ہے، آپ نے ساری زندگی رہنا ہوتا ہے وہاں، بالکل، آپ نے چند لمحوں کے لیے تو نہیں رہنا ہوتا، آپ نے اپنی لائف وہاں پہ گزارنی ہوتی ہے، تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے انسان چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اب جیسے آپ نے بتایا، آپ کی بات بالکل بجا طور پہ دوسرے کے کچھ ایسے علاقے ہیں کہ وہاں پہ پراپر وینٹیلیشن نہیں، بڑی بلڈنگیں ہیں، یہ قریب بہت چھوٹی نیرو گلیاں ہیں، تو آسان سے ان کا یہ ہے کہ ایک ایگزاسٹ جو ہوتے ہیں وہ، اگر آپ پرانے زمانے میں چلے جائیں تو پرانے زمانے میں روشن دان بنا ہوتا تھا، ایگزاسٹ ہوتی تھی، چھتیں بھی اونچی ہوتی تھی تو ان کا ایگزاسٹ ہوتا تھا۔ آج کل اگر سیویلائزڈ زمانے میں آئیں گے تو ایگزاسٹ فین آپ کے بنے، ایگزاسٹ فین آپ کے پاس، اب ایگزاسٹ فین لگا لیں آپ، تو اس سے بھی آپ کو جو ہے نا اندر کی جو سفوکیشن ہے اس کو کم کرنے میں مدد دے گا آپ کو۔ بالکل، یہ نہیں ہے کہ راستے نہیں، راستے ہیں بالکل، لیکن اس کو اویل کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں۔ اویئرنیس کی بات ہے کہ اویئرنیس حاصل کریں۔ رسک فیکٹر اسموکر جو ہوتے ہیں، جو سگریٹ پینے کے عادی ہوتے ہیں، ان میں 20 سے 30% چانس ہوتا ہے کہ وہ ٹی وی ڈیولپ کر جائے، ٹھیک ہے، اسموکرز ہوتے ہیں جو سگریٹ پینے کے عادی ہیں۔ جی، تو اس کے بعد جو ہے، اب وہ ورکر جو کلوز انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں، ان کو اپنے ہر آکیوپیشن کی اپنے سیکیورٹی میجرز ہوتے ہیں، احتیاطی میجرز موجود ہوتے ہیں، جیسے میسن ہے، مستری وغیرہ ہیں، آؤٹ ڈور کام کرتے ہیں، ان کی اپنی پروٹوکول۔ گارمنٹ فیکٹریز میں کام کرنے والے لوگ ہیں جہاں پہ کپڑے کا جو ہے وہ اس کے لیے ان کے لیے ماسک بھی ضروری ہے، ان کے گلوز بھی ضروری ہیں، یہ تو سب مینڈیٹری میجرز ہیں، یہ وہ نہیں کہ ہم ابھی نیا بتا رہے ہیں۔ بالکل،
बाहर जो आउटडोर प्रोफेशनल काम कर रहे हैं इनके लिए लाजमी होता है कि ये मेजर्स अच्छी लेके फैक्ट्रीज में तो बाकायदा इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं, लिखी भी होती हैं, लिखी स्टैंडर्ड्स होती होते है, हैं, फॉलो तो आपको खुद करना होता है। फॉलो खुद करना है, बिल्कुल ऐसी। भले अगर वहाँ पे आपके पास अवेलेबल भी ना हो तब भी आप अपने तौर पे तो ये चीज़ों को अवेल कराएं। आप अपने आप को क्यों एक्सपोज करते हैं हमारे कई नाज़रीन ऐसे होंगे कि जो फैक्ट्रीज में काम करते होंगे या जो इस इन्वायरमेंट का हम जिक्र कर रहे हैं, इस इन्वायरमेंट में काम करते होंगे, तो एहतियात आप पे लाजिम है। अगर आप खुद अपने लिए एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह इससे बचने में भी कामयाब होंगे। बिल्कुल बच्चे इससे भी बच्चों बहुत सारी और इंडिविजुअली अगर हम रिस्पॉन्सिबल हो जाएं अपने आप में कि मैंने अपना ख्याल रखना है, तो मेरे ख्याल अभी में जैसे मसला ये हल तो हो हम टीबी की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, एक मीसोथीलियोमा जो है लंग्स की एक और बीमारी है, मोस्ट कॉमन है, ये उनके अंदर हो जाती है जो आउटडोर काम करते हैं, सीमेंट, बिजली का, रेती का, इनका लाइफ स्पैन ही जो काम करने का होता है 30-35 की एज के बाद इनके सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, सांस फूल लिए, काम नहीं कर पा रहे, सांस के मराज ज्यादा हो करने की जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही सलाहियत कम हो गई। वो क्यों कम हो गई? आप जब सीमेंट बिजली मिक्स कर रहे होते हैं उसमें जो धुआं निकलता है डायरेक्ट वो सीमेंट बिजली आपका एक्सपोज हो रहा होता है, एस्बेस्टोस उसका केमिकल है, मीसोथीलियोमा अभी स्प्रेड होता जा रहा है। 30-35 के बाद लेबर में ही ज्यादा प्रॉब्लम पाई जाती है, आना शुरू हो जाता है, आपकी काम करने की सलाहियत कम हो रही है, कम हो रही है, वो यूं ही हो रहा है। आप सोचे ना, अभी सीमेंट अगर आप मिक्स कर रहे हैं या सीमेंट में आप काम कर रहे हैं, वो अगर इनहेल होके कहाँ जा रहा है? आपके फेफड़ों में जा रहा है ना, आपका कुव्वत मुदाफियत सिस्टम कब तक काम करेगा? आखिरकार फिर इसके साइड इफेक्ट तो आएंगे। बिल्कुल, देखिए एहतियात हर जगह, एहतियात डेफिनेटली आप किसी भी अच्छा ये बाहर के एनवायरनमेंट के लिए भी है, जो आउटडोर काम कर रहे हैं, अब जो इंडोर काम कर रहे हैं उनकी भी अपनी एहतियातें हैं, ऐसा नहीं कि जो ऑफिस वर्कर है उनकी कोई एहतियात नहीं। बात वही है, मैं अब इसमें यही एक मिसाल दे रहा था, हम अपने ही प्रोफेशन की मिसाल देते हैं। जैसे हम इमरजेंसी में हम बाज़ औक़ात काम करते हैं तो कोई ऐसा केस आ जाता है, एक्सीडेंटल केस आ जाता है, तो बाज़ औक़ात कैसा होता है कि हम लोग देखते हैं कि हमारे असिस्टेंट्स जो हैं वो एक प्रॉपरली मेजर नहीं ले पाते प्रॉपर तरीके से। जब उनसे कलाम करते हैं, नाराज़ होते हैं कि भाई ये क्यों नहीं किया आपने, कि डॉक्टर साहब पेशेंट को देखते हैं उसको क्या करते हैं, मतलब उनके जहन में ये होता है। लेकिन आइडियली प्रोटोकॉल ये कि आपने प्रॉपर ग्लव्स वगैरह, क्योंकि उसका ब्लड निकल रहा है, आपके हाथ उसमें जो है खराब हो रहे हैं, ब्लड पे लग रहे हैं, तो आप उसके लिए खतरे में, तो वो तो खतरे में है, उसके साथ साथ आप अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं। तो ये तमाम प्रोफेशन के लोग जो हैं, चाहे किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक हो, इन मेजर्स को ज़रूर साथ में रखना चाहिए, सामने रखना चाहिए, ताकि वो खुद भी बचे रहें इन चीज़ों से और दूसरों को भी बचाएं। देखें, आप अगर फ़र्ज़ करेंगे, अब जो मिसाल हमने दी है, अगर यहाँ पे किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस के बाद जो है आपकी इसमें जो प्रॉब्लम होती है, एक ट्यूबरकुलोसिस हो गया, पूरी फैमिली जो है उसके अंदर जो है इन्वॉल्व होती है, उसको आप और खतरे में डाल रहे होते हैं। एक तो आपने लेकर आ गए, फिर आप घर में आ गए, तो फिर आपने अपने बच्चों को भी खतरे में डाला, अपने घर वालों को भी खतरे में डाला। सिर्फ आपकी एक केयर ना करने की वजह से पूरी फैमिली खतरे में आ गई। हमारे शहर में जो है, बल्कि कई मुल्कों में ऐसा होगा कि इंडस्ट्रियल एरिया के साथ ही बिल्कुल रेजिडेंशियल भी एरिया होते हैं। उमूमी तौर पर तो स्टैंडर्ड यही है कि जब रेजिडेंस होगा वहाँ इंडस्ट्री नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे ये एक फैक्टर है। नहीं, ये हर जगह, बहुत जगह फैक्टर है। मतलब अगर हम पाक, हिंद और बांग्लादेश की बात करें तो इन मुल्कों में तो ये होगा, लेकिन अगर कहीं और चले जाएं यूरोपियन कंट्रीज में तो बाकायदा फॉलो किया जाता है इस स्टैंडर्ड को। लेकिन अब इस पे किस तरह एहतियात करें कि अगर मेरा घर मिसाल के तौर पर किसी इंडस्ट्रियल एरिया में है तो मैं वहाँ क्या एहतियात करूँ? देखिए, वहाँ जैसे डॉक्टर साहब ने भी बयान फरमाया ना कि आपको एग्जॉस्ट फैन, बस वेंटिलेशन, ठीक है, दूसरी सफाई, क्लीनलीनेस, फिर जो काम आप कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन के अंदर है, उसकी एहतियात है, ठीक है। तो उसके साथ साथ फिर आप ये जरूरी नहीं टीबी से बचेंगे, बहुत सारी ऐसी ऑक्यूपेशनल डिजीजेज, बहुत सारी इतनी है, लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज है जो जिस प्रोफेशन में उसकी अपनी डिजीजेज है। दूध वाला है, दूध वाले की लिस्टेरोसिस एक बीमारी है, दूध के जो प्रोफेशन होता है उसके अंदर उनकी एक बीमारी है, जो गोश्त वाले हैं उनकी खास बीमारियां अलग अलग है। तो जो हर डाई मेकर्स हैं, जो डाई इसके अंदर काम कर रहे होते हैं, उनकी अपनी लिस्ट है बीमारी। एहतियातें ना करेंगे तो बीमारियों का रिसर्च, हम डॉक्टर्स हैं, हम डॉक्टर्स कितने हेपेटाइटिस कितने बीमारी वगैरह होते हैं, गोश्त वगैरह जो काटते हैं, इनके लिए भी एहतियात हैं कि ये भी ग्लव्स इस्तेमाल करते हैं। अगर बैरून मुल्क में देखा जाए तो वहाँ पे तो बाकायदा वो मास्क भी इस्तेमाल करते हैं और ग्लव्स भी इस्तेमाल करते हैं। इनकी तो बीमारियों की बहुत लंबी लिस्ट है, अगर ये एहतियातें नहीं करते तो अभी फिलहाल वक्ती तौर पर नहीं पता लग रहा, ट्रेंड नहीं है एहतियात का पाकिस्तान में बहुत। फिर उससे ये होता है, अगर ये इन्फेक्टेड हो गया, अब जैसे कोई कसाई या कसाब है जो गोश्त काट, अगर ये इन्फेक्टेड है टीबी, अब ये काट भी रहे हैं गोश्त, अब ये डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, तो टीबी तो अब ये जो आप बात कर रहे हैं इसकी एक मिसाल देखते हैं हम। जो बड़ी ईद आती है उसमें हम देखते हैं कि कांगो वायरस जो है ना बड़ा
ایکٹیو ہوا ہوتا ہے. ایکٹیو ہوا ہوتا ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ جو کسائی ہیں اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، یا بہت زیادہ بچے جو ہیں اس کو ایکسپوجر ہوئے جانوروں کے ساتھ ہوئے ہوتے ہیں ایکسپوجر. تو اس میں کسی بھی پروفیشن سے ہے تو کسائی ہیں تو ان کو ایک لمیٹیڈ ہے. کانگو وائرس ان کو زیادہ افیکٹ کرے گا. بچوں میں ڈیفینیٹلی بچے ایکسپوجر ہوں گے، بڑے آپ کو کم ملیں گے اس کے اندر، بچے زیادہ ملیں گے. تو اس میں جب آپ اپنا کام کرنے جاتے ہیں کسی بھی پروفیشن میں، اس کے حساب سے آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. دوسری چیز جو آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ آکوپیشنل جو ڈیزیزز ہیں رہائشی علاقے میں ایسی فیکٹریز کی جگہ کے اوپر ہیں، تو جیسے ابھی سلمان بھائی نے بتایا کہ جب ایسی جگہوں پہ آدمی رہے گا تو عمومی طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہاں پہ جو ہائیجینک کنڈیشنز ہیں اوور آل وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ فیکٹری کا فضلہ ہے، دھواں ہے، یا اس کے قریب جو نالے والے بھی گزر رہے ہوتے ہیں. ساری چیزیں عمومی طور پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں وہاں موجود ہوتی ہیں. تو ہائیجینک کنڈیشنز وہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں. تو ایسی صورت کے اندر وہاں کے لوگوں کو ہر حال کے اندر اپنی ہائیجینک کو بہتر بنانا ہوگا جتنا میکسیمم کر سکتے ہیں. دیکھیں کچھ چیزیں تو انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے نا، وہ چیزیں جتنا کیور کر سکتے ہیں اتنا کریں، ہاتھ دھو کے کریں، جو بھی کرنا ہے. ماسک وغیرہ کی اگر ترکیب بن سکتی ہے ماسک استعمال کریں. پراپر جو ہے اپنا وینٹیلیشن ہونی چاہیے. واش جسم کو 2 دفعہ 3 دفعہ دن میں ہونا چاہیے اگر پانی اویلیبل ہے، نہیں تو کم از کم 1 دفعہ 12 گھنٹے میں 1 دفعہ تو ضرور باڈی کو واش کرنا چاہیے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن سے آپ احتیاط کر کے بہت ساری بیماریوں سے، ایون ٹیوبرکلوسس سے نہیں، بہت ساری بیماریوں سے، بہت ساری آؤٹ سائڈ رائڈرز ہوتے ہیں جو باہر سے آ رہے ہوتے ہیں، اگر وہ اپنی روٹین میں شامل کر لیں کہ گھر آنے کے بعد پراپرلی اپنے منہ کو دھوئیں، ہاتھ دھوئیں، اس سے بھی کافی بچت ہو سکتی ہے. بہت زیادہ. وضو کرتے رہیں، سب سے بڑھ کر باوضو رہیں. باوضو رہیں اس میں تو یہ تو سب سے بہترین کہتے ہیں نا جس کے لیے سلوشن ہے ہمارے لیے. بالکل. دیکھیں اس میں ایک چیز ہے کہ کوئی اب کوئی اس چیز کو ایسا نہ لے کہ جی میں تو 5 وقت نماز پڑھتا ہوں یا 5 وقت منہ دھو لیتا ہوں تو مجھے منہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ظہر کی نماز پڑھ کے نکلے، آپ نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کیا، آپ نے 4 کلومیٹر کا ٹریول کیا. جب ٹریول کرنے کے بعد اثر تو لگا، آپ کی کیا پوزیشن ہوگی؟ بالکل بہت لمبا پیریڈ ہے آپ کا نا. تو آپ جہاں پہ بھی آپ جا رہے ہیں اگر آپ کو یہ میسر ہے پانی تو بہتر ہے کہ اپنا دوبارہ وضو بنا لیں، وضو کر لیں دوبارہ سے، یا پانی منہ دھو لیں اچھی طریقے سے. تو آپ کو بہت زیادہ اس کے اندر فائدہ. سب سے زیادہ بے احتیاط میرے خیال میں یہ ہوتی ہے جو آؤٹ ڈور ورکرز ہوتے ہیں. یہ نارملی باہر سے رائڈنگ کر کے آئیں گے اور بہت سے تو ہاتھ بھی نہیں دھوئیں گے اور ڈائریکٹ کھانا کھانے بیٹھ جائیں گے. سب سے خطرناک، سب سے زیادہ خطرناک. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک چیز اور ہے، اگر یہ صرف ایک کام اور کر لیں تو اس سے بھی شاید بچ جائیں. اگر یہ ہیلمٹ کا بھی استعمال کریں، ہیلمٹ کا استعمال کرنے کا لوگوں کا پتہ نہیں کیوں ذہن نہیں بنتا ہے. میرے کو آج سے گرمی بھی شاید لگتی ہے، گرمی جان سے زیادہ تو زیادہ نہیں ہے. سمپل سی بات ہے کہ اور جب آپ گرمی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں آپ یہ سوچ کے نکلیں گرمی میں نکلیں، اور جان سے بڑھ کے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ گلوز کا بھی استعمال اگر ڈاکٹر صاحب آپ اس کی بات کر رہے ہیں گرمی ہے تو کہ ہیٹ اسٹروک میں بھی تو نقصان ہو سکتا ہے نا. سر پہ ڈائریکٹ دھوپ پڑ لی، ہیٹ اسٹروک سے بھی نقصان ہو سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہیٹ اسٹروک کی کتنی بڑی ویو اس وقت خطرہ ہے کہ جو ہے ہمارے یہاں انشاءاللہ نیا سلسلہ جو ہم ہیٹ اسٹروک سے متعلق ہی کریں گے. تو اب اس میں ٹی بی کے حوالے سے جہاں تک یہ اب کنکلوڈ میں کر دیتا ہوں، آپ اس کو ویریفائی کر دیجیے گا کہ جیسے کہ یہ ٹی بی ابھی کیوریبل ہے، ٹریٹیبل ہے، کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے، علاج ہو سکتا ہے اس کا. انیشیلی افیکٹ کرتی ہے آپ کے پھیپھڑوں کو. ٹریٹمنٹ اگر بر وقت کر لیا جائے 2 ہفتے کا ٹائم ڈیوریشن ہے. وہ لوگ جن کو افیکٹ ہو گیا، ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو گیا، تو یہ اپنے جو آؤٹ ڈور انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں وہاں سے تھوڑا ٹیک آف لے سکتے ہیں، ویو آف لے سکتے ہیں. اگر یہ علاج جیسے ڈاکٹر صاحب نے بار بار یہ ایم ڈی آر اور ڈرگ ریسسٹنس کے اوپر، تو جسم کا جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ سر سے لے کے پاؤں تک کوئی حصہ آپ کا ایسا نہیں ہے جو ٹی بی سے متاثر نہیں ہو سکتا. اس کا جو ٹریٹمنٹ ہوگا وہ اب ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوگا. اگر لیٹ سپوز میننجائٹس دماغ میں چلی گئی، کڈنی میں چلی گئی، آنتوں کی ٹی بی ہو گئی، پھر اس کے ٹریٹمنٹ الگ ڈیپینڈنگ آن دی ڈائگنوسٹک ریزلٹس. تو بس یہ کوئی خطرناک بیماری، ایک تو ہے خطرناک بیماری لیکن پریونٹیبل بھی ہے اور 100% کیوریبل بھی ہے. کنکلوژن ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا فرمایا آپ نے، لیکن ہر بات کی بات وہیں آتی ہے کہ صفائی کا خیال رکھنا، احتیاط کرنا سب سے بہتر احتیاط ہے. وہ کہا جاتا ہے نا، بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ 100 علاج سے بہتر ایک احتیاط ہے. اگر ہم احتیاط کریں گے، اپنی صاف صفائی کا خیال رکھیں گے، اپنی ہائیجین کا خیال رکھیں گے، تو بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جن سے ہم اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں. مگر بات
دوبارہ وہی ریپیٹ کروں گا، ریمائنڈر کے طور پہ ریپیٹ کروں گا کہ اپنی ذات میں خود صاف رہنے کی عادت ہم بنائیں گے، اور انڈیویجولی ہر ایک جب اس بات پہ عمل کرے گا تو یہ پورے معاشرے میں نظر آئے گی. معاشرے کو ایک رات میں کوئی ایک شخص تبدیل نہیں کر سکتا. ہر شخص اگر اپنے آپ کو چینج کرنے کی ٹھان لے اور اپنی صاف صفائی کا، اپنی ہائیجین کا خیال رکھنا شروع کر دے تو یہ تمام معاشرے پہ ہی امپیکٹ نظر آئے گا، اور صاف صفائی ہر جگہ نظر آئے گی. بہت ساری چیزیں ہیں، روڈ پہ چلتے ہوئے پھرتے ہوئے اسپیٹ کرنا یعنی تھوکنا، روڈ پہ چلتے ہوئے کوئی چیز کھاتے ہوئے اس کا کچرا، اس کا ریپر روڈ پہ پھینک دینا. کچھ لوگ اگر چنگم وغیرہ کھاتے ہیں تو وہ روڈ پہ پھینک دیتے ہیں. اسی طرح سے ہم بچپن سے اپنے بچوں کو اگر یہ عادت ڈالیں گے، کیونکہ دیکھیں چینج جو آتا ہے وہ فرام دا بگننگ ہوتا ہے، فرام دا بیسک ہوتا ہے. اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کریں گے، اور بچوں کی تربیت کا سب سے بہتر انداز یہ ہے کہ ہم خود اس پہ عمل شروع کر دیں، کیونکہ بچہ جو دیکھتا ہے وہی سیکھتا ہے. اگر ہم خود اپنے اندر چینج لائیں گے، خود ان تمام صاف صفائیوں کا خیال رکھیں گے، اپنے بچوں کے سامنے بھی اور خلوت میں بھی، اکیلے بھی، اگر روڈ پہ ریپر نہیں پھینکیں گے، اسپٹ نہیں کریں گے، جگہ جگہ نہیں تھوکیں گے، تو ہمارا بچہ ڈیفینیٹلی ہمیں کہیں نہ کہیں مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کے والد سگریٹ نوشی کے عادی ہوتے ہیں، عمومی طور پہ اس کا بچہ بھی اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے، اور جن کے ماں باپ خود ان چیزوں سے بچتے ہیں ان کے بچے بھی ان چیزوں سے بچتے ہیں. تو اگر ہمیں معاشرے کو چینج کرنا ہے، اپنے معاشرے میں بڑے انداز میں اپنی معاشرتی، طبی، دینی تبدیلی لانی ہے تو سب سے پہلے خود عمل کرنا ہوگا. اپنے اندر ہم چینج لائیں گے تو انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں بھی بہتر ہوں گی، صاف ہوں گی، ہائیجین ہوں گی، اور اس طرح ہمارا معاشرہ بھی صاف ستھرا ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ٹاپک لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیب